اسلام کا پہلا خلیفہ، ابو بکر حضرت ابو بکر کا مقام صداقت اور وفاداری کی زندہ مثال، پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ وہ شخص جس نے ہر امتحان میں رسول اللہ کا ساتھ دیا، غار کا اندھیرا ہو یا امت کا سب سے بڑا طوفان، جس نے اپنی دولت، اپنی زندگی اور اپنا سب کچھ دین پر قربان کر دیا، صدیق اکبر حضرت ابو بکر۔ وہ رہنما جس نے رسول اللہ کے بعد بکھرتے ہوئے عرب کو دوبارہ امت بنا دیا۔ سال 573 CE، عرب کا ریگستانی شہر مکہ، سورج کی تیز روشنی پتھروں پر چمک رہی تھی۔ قریش قبیلہ اپنی تجارت، اپنی عزت اور اپنے نسب پر فخر کرتا تھا۔ اسی شہر میں ایک گھر تھا جو شور و شرابے سے دور لیکن نسب اور شرافت میں بلند تھا۔ اسی گھر میں پیدا ہوتے ہیں عبداللہ ابن ابی قحافہ، جنہیں بعد میں دنیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ان کا اصل نام تھا عبداللہ ابن عثمان۔ ان کے والد کا نام تھا عثمان ابن عامر، جو ابو قحافہ کے لقب سے مشہور تھے۔ ان کی والدہ کا نام تھا ام الخیر سلمہ بنت صخر۔ دونوں قریش کے محترم خاندان سے تعلق رکھتے تھے جس کا نام تھا بنو تیم۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو عرب معاشرے میں نسب سب کچھ ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر کا نسب سیدھا قریش کے عظیم شاخوں سے جا ملتا تھا۔ یہ نسبی شرافت ان کے بچپن کا پہلا تعارف تھا، لیکن ان کی اصل پہچان ان کا کردار بنا۔ بچپن کے ابتدائی سال مکہ کے صاف لیکن سخت ماحول میں گزرتا ہے۔ ریگستان کی ہوا، تیز دھوپ اور قبیلے کا نظام۔ عرب کے بچوں کو چھوٹی عمر سے مضبوطی اور ذمہ داری سکھائی جاتی تھی۔ 3-4 سال کی عمر تک حضرت ابو بکر گھر کے اندر ماں کی نگرانی میں رہے، پھر دھیرے دھیرے قبیلہ ان کی زندگی کا حصہ بننے لگا۔ حضرت ابو بکر کا بچپن دوسرے بچوں سے ایک پہلو میں مختلف تھا۔ ان کے اندر فطری نرمی اور سنجیدگی تھی۔ روایات بتاتی ہے کہ وہ بچپن سے ہی لڑائی جھگڑوں سے دور رہتے تھے۔ جہاں دوسرے بچے کھیل میں حد پار کر دیتے، وہاں یہ خاموشی اور اعتدال کا راستہ چنتے۔ 5 سے 6 سال کی عمر تک ایک عرب بچہ اپنے باپ کے ساتھ بازار اور قبیلے کی مجلس میں بیٹھنا شروع کر دیتا ہے۔ مکہ اس وقت صرف ایک شہر نہیں تھا، وہ تجارت کا مرکز تھا۔ شام یعنی سیریا اور یمن کے قافلے یہاں سے گزرتے تھے۔ حضرت ابو بکر اپنے والد کے ساتھ ان قافلوں کو دیکھتے، ان کی باتیں سنتے اور دھیرے دھیرے تجارت اور معاشرے کی سمجھ حاصل کرتے۔ ان کے گھر کا ماحول بت پرستی والے مکہ کی سوسائٹی کا حصہ ضرور تھا، لیکن روایات یہ اشارہ کرتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن سے کبھی بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ یہ بات کے علماء نے لکھی ہے کہ ان کی فطرت شرک سے میل نہیں کھاتی تھی۔ یہ ان کی روح کی پاکیزگی کا پہلا نشان تھا۔ 7 سے 8 سال کی عمر میں عرب بچوں کو نسب یاد کروایا جاتا تھا۔ قریش اپنی لائنیج پر فخر کرتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسب یاد کرنے میں ماہر ہو گئے۔ آگے چل کر وہ عرب کے سب سے بڑے نسبدان بنے، لیکن اس ہنر کی بنیاد بچپن میں ہی رکھ دی گئی تھی۔ وہ اکثر تنہا ریگستان کے کنارے بیٹھ کر قافلوں کو دیکھتے۔ ان کی آنکھوں میں تجسس تھا، لیکن ان کا مزاج پرسکون تھا۔ انہیں آواز بلند کرنا پسند نہیں تھا، حیا اور سچ بولنا، یہ سب بچپن ہی سے ان کے کردار کا حصہ بن چکا تھا۔ 9 سے 10 سال کی عمر تک ایک قریشی لڑکا دھیرے دھیرے جوانی کی دہلیز کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے والد کے کام میں مدد کرتے۔ تجارت کا بنیادی علم، لوگوں سے رویہ، وعدہ نبھانا، یہ سب ان کی ٹریننگ کا حصہ بن رہا تھا۔ ان کی ماں انہیں اخلاق اور نرمی سکھاتی، جبکہ والد انہیں قبیلے کی سیاست اور تجارت کا نظام سمجھاتے۔ یہ دونوں اثرات مل کر ایک ایسا شخص بنا رہے تھے جو مستقبل میں صبر، حکمت اور وفاداری کی مثال بننے والا تھا۔ مکہ کے پتھریلے راستے، کعبہ کے گرد گھومتے لوگ، بتوں سے بھرا ہوا حرم، قافلوں کی گرد اور ریگستان کی خاموش راتیں، یہ سب مناظر ان کے بچپن کی یادوں کا حصہ تھے۔ انہوں نے ظلم بھی دیکھا، غرور بھی، لیکن ان کا دل فطرتاً نرم اور سچا رہا۔ 10 سال کی عمر تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سنجیدہ، شریف اور قبیلے میں پسندیدہ لڑکے کے طور پر پہچانے جانے لگے۔ ان کی آنکھوں میں وزن تھا، الفاظ میں اطمینان اور رویے میں عزت۔ دنیا ابھی نہیں جانتی تھی کہ یہ بچہ ایک دن اسلام کا سب سے بڑا صحابی بنے گا، ہجرت کا رفیق بنے گا اور مسلمانوں کا پہلا خلیفہ بنے گا۔ لیکن کہانی یہیں سے شروع ہوتی ہے، ریگستان کے شہر مکہ میں ایک خاموش، سچا اور پاک فطرت بچے کے ساتھ۔ 583 CE کے قریب مکہ ریگستان کی ہوا میں گرمیوں کی سختی تھی، لیکن قریش کا شہر ہمیشہ کی طرح زندہ تھا۔ قافلے آتے جاتے تھے،
کعبہ کے گرد بت سجائے گئے تھے۔ تجارت اور نسب یہی مکہ کی پہچان تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب 10 سال کے ہو چکے تھے۔ اس عمر میں عرب معاشرے کا لڑکا بچپن سے نکل کر ذمہ داریوں کی طرف بڑھتا ہے۔ حضرت ابوبکر بھی اپنے والد عثمان بن عامر کے ساتھ بازار اور تجارتی مجالس میں زیادہ وقت گزارنا شروع کر دیا تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ کر بزرگوں کی گفتگو سنتے، قبیلے کے معاملات، تجارت کے حساب نصاب کی بحث، سب کچھ سنتے۔ ان کی آنکھیں صرف دیکھ نہیں رہی ہوتی بلکہ وہ سیکھ رہی ہوتی تھی۔ 12 سے 13 سال کی عمر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرب کے نسب کا علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ قریش کے مختلف خاندانوں کی شجرہ نسب انہیں یاد رہنے لگتے۔ یہ ہنر عام نہیں تھا۔ نسب اس دور میں سیاست، عزت اور معاشرے کا بنیادی ستون تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس علم میں دھیرے دھیرے ماہر ہو رہے تھے۔ مکہ کی راتوں میں جب بازار بند ہو جاتے تو جوان لڑکے اکثر کھیل تماشے یا قبیلے کی شاعری میں مشغول ہو جاتے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج مختلف تھا۔ وہ نہ شراب کی مجلس میں بیٹھتے نہ بےہودہ رویوں کا حصہ بنتے۔ بعد کے محرکین لکھتے ہیں کہ انہوں نے کبھی شراب نہیں پی، حالانکہ اس وقت عرب میں شراب پینا ایک عام روایت تھی۔ ان کا ضمیر بچپن سے ہی پاک اور مطمئن تھا۔ 15 سال کی عمر تک وہ اپنے والد کے ساتھ تجارتی سفر پر بھی جانے لگے۔ شام یعنی سیریا کی طرف جانے والے قافلوں کا منظر، اونٹوں کی لمبی قطاریں، گرد سے بھری ہوا اور راستے کی خاموش راتیں، یہ سب ان کی سیاست کو مضبوط بنا رہی تھی۔ سفر انسان کو بدل دیتا ہے۔ ان سفروں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف قبیلوں کے لوگوں سے ملتے، ان کے لہجے، ان کے رویے، ان کی سوچ کو سمجھتے۔ ان کا مزاج میٹھا تھا، ان کی بات چیت شریفانہ تھی۔ دھیرے دھیرے لوگ انہیں پسند کرنے لگے۔ تجارت میں سچائی ان کا سب سے بڑا ہتھیار بن رہا تھا۔ 17 سے 18 سال کی عمر تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مختصر طور پر تجارت سنبھالنے لگے۔ ان کا رویہ ایمانداری پر مبنی تھا۔ وہ ناپ تول میں کبھی کمی نہیں کرتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ مکہ ایک ایسا شہر تھا جہاں دھوکہ اور چالاکی عام تھی، لیکن پھر بھی وہاں ایک ایسا نوجوان جو صرف سچ بولتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق ان کی ان خوبیوں کی وجہ سے الگ نظر آتے تھے۔ ان کی شہرت بڑھنے لگی۔ لوگ کہتے یہ جوان بھروسہ توڑتا نہیں، عبداللہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اس دور میں ان کی ملاقات قریش کے کئی اہم افراد سے ہوتی رہی۔ مکہ کا معاشرہ چھوٹا تھا، اکثر لوگ ایک دوسرے کو بچپن سے ہی جانتے تھے۔ اسی معاشرے میں ایک اور جوان بھی اپنی سچائی اور امانت داری کے لیے مشہور ہو رہا تھا، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابوبکر اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اس دور میں گہری دوستی اور اعتماد کا رشتہ مضبوط ہوتا گیا۔ دونوں کا مزاج ملتا تھا، خاموش، سچا اور بت پرستی کے ماحول سے بے چین۔ 19 سے 20 سال کی عمر تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے ایک محترم، شریف اور ایماندار تاجر کے طور پر پہچانے جانے لگے۔ ان کا گھرانہ عزت والا تھا، ان کا رویہ نرم تھا اور ان کا ضمیر صاف۔ وہ بتوں کے شہر میں رہتے ضرور تھے، لیکن ان کا دل کبھی بتوں کے سامنے جھکا نہیں۔ انہوں نے ظلم دیکھا، جہالت دیکھی، غرور دیکھا، لیکن ان کے اندر ایک سکون تھا، جیسے کوئی چیز انہیں کسی بڑے مقصد کے لیے تیار کر رہی ہو۔ ریگستان میں ہوا چل رہی تھی، مکہ کے راستے دھول سے بھرے ہوئے تھے، قافلوں پر قافلے نکل رہے تھے، اور 20 سال کا عبداللہ ابن عثمان، جو دنیا کو ابھی صرف ایک ایماندار تاجر نظر آتا تھا، تقدیر کے ایک عظیم موڑ کے قریب پہنچ رہا تھا۔ ابھی حضرت ابوبکر نے اسلام قبول نہیں کیا، ابھی نہ تو کوئی وحی نازل ہوئی، اور اس وقت سب خاموش ہے، لیکن تاریخ کا پردہ دھیرے دھیرے اٹھنے والا تھا۔ سال 593 CE کے قریب ریگستان کی دھوپ اتنی ہی سخت تھی، لیکن عبداللہ ابن عثمان یعنی حضرت ابوبکر اب 20 سال کے ہو چکے تھے۔ ان کا قد سیدھا، رویہ پروقار، اور بازار میں ان کا نام ایمانداری کی مثال بن چکا تھا۔ اس عمر تک وہ مکمل طور پر تجارت سنبھالنے لگے تھے۔ قافلے شام اور یمن کے طرف جاتے اور حضرت ابوبکر ان میں شامل ہوتے۔ سفر کے دوران رات کو جب اونٹ بیٹھ جاتے اور لوگ آگ کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھتے، اس وقت حضرت ابوبکر خاموشی سے آسمان کو دیکھتے۔ ستارے ریگستان کے آسمان پر چمکتے رہتے، اور شاید ان کا دل سوچتا کہ کیا زندگی صرف یہی ہے، تجارت، نسب اور بتوں کے گرد گھومتی دنیا۔ ان کا مزاج بچپن سے ہی بت پرستی کے خلاف تھا۔ اس وقت مکہ میں 360 بت تھے جو کعبہ کے ارد گرد سجائے گئے تھے۔ لوگ ان کے سامنے نظر و نیاز پیش کرتے، لیکن حضرت ابوبکر کا دل ان پتھروں میں قدرت نہیں دیکھ پاتا تھا۔ وہ اکثر اس نظام سے بے چین رہتے، لیکن خاموش رہتے۔ 22 سے 23 سال کی عمر تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت میں اتنا نام کما لیا کہ قریش کے بزرگ بھی ان پر بھروسہ کرنے لگے۔
ان کی گفتگو نرمی سے بھری ہوتی، وہ نہ جھوٹ بولتے نہ کسی کا حق مارتے، ان کا سب سے بڑا ہتھیار ان کا کردار تھا۔ اسی دور میں ان کا رشتہ قریش کے ایک اور محترم جوان سے اور زیادہ مضبوط ہوتا چلا گیا، جو تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں میں گہرا اعتماد تھا، دونوں سچائی اور امانت کے لیے مشہور تھے۔ مکہ آپ دونوں کو الامین کے نام سے جانتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے پسند کرتے تھے۔ 25 سال کی عمر تک حضرت ابو بکر صدیق نہ صرف تاجر تھے بلکہ قریش کے نسب کے سب سے بڑے ماہر بن چکے تھے۔ لوگ ان کے پاس آ کر اپنے خاندانوں کے سلسلے پوچھتے، وہ ہر شجرہ یاد سے سنا دیتے۔ یہ صرف علم نہیں تھا، یہ معاشرے میں اثر کا ذریعہ تھا۔ مگر اتنی ساری شہرت کے باوجود بھی ان کا مزاج تکبر سے پاک تھا۔ مکہ کا معاشرہ اس وقت اخلاقی طور پر گر چکا تھا۔ شراب، سود، قبیلے کی لڑائی اور کمزوروں پر ظلم، یہ سب عام تھا۔ حضرت ابو بکر ان سب کو دیکھتے لیکن وہ ان محفلوں کا حصہ کبھی نہیں بنتے۔ روایات کے مطابق انہوں نے کبھی شراب نہیں پی، حالانکہ شراب پینا عرب کی تہذیب کا حصہ سمجھا جاتا تھا۔ 28 سے 29 سال کی عمر تک حضرت ابو بکر مکمل طور پر ایک کامیاب، شریف اور محترم شخص بن چکے تھے۔ ان کا گھر خوشحال تھا، تجارت مضبوط تھی، ان کا رویہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا تھا، لیکن ان کے اندر ایک تلاش تھی، ایک خاموش تلاش۔ انہیں محسوس ہوتا تھا کہ مکہ کی ہوا میں کچھ بدلنے والا ہے۔ ان کے دوست حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غار حرا کی طرف تنہا چلے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں تک وہاں رہتے۔ حضرت ابو بکر صدیق اس خاموشی کو محسوس کر رہے تھے، جیسے آسمان سے کوئی بات زمین پر اترنے والی ہو۔ 30 سال کی عمر کے قریب عبداللہ ابن عثمان کی زندگی اس موڑ پر کھڑی تھی جہاں سب کچھ ظاہری طور پر مکمل لگ رہا تھا، لیکن حقیقت میں اصل کہانی اب شروع ہونے والی تھی۔ ریگستان میں ہوا چل رہی تھی، کعبہ کے گرد لوگ طواف کر رہے تھے لیکن بتوں کے سائے میں۔ بازار میں سوداگر آواز لگا رہے تھے اور 30 سال کا ابو بکر ایک ایماندار تاجر، ایک گہرا دوست، ایک سچا انسان، تقدیر کے سب سے بڑے انقلاب سے صرف 10 سال دور کھڑا تھا۔ اس عمر میں بھی وہی نازل نہیں ہوئی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی بھی اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا اور ابھی بھی سب کچھ خاموش تھا، لیکن آسمان نے فیصلہ کر لیا تھا۔ حضرت ابو بکر مکہ میں 603 CE کے قریب 30 سال کے ہو چکے تھے۔ تجارت اپنے عروج پر تھی، شہرت ایمانداری کی مثال بن چکی تھی۔ ان کے دوست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سچائی اور امانت کے لیے پورے قریش میں مشہور ہو گئے تھے۔ لیکن پھر 610 CE غار حرا کی تنہائی ٹوٹ جاتی ہے، آسمان سے پہلی وحی نازل ہوتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لرزتے ہوئے گھر لوٹتے ہیں۔ دنیا کے لیے یہ خبر ایک دعویٰ تھی، لیکن حضرت ابو بکر کے لیے یہ سچائی کی پہچان۔ جب حضرت ابو بکر تک پیغام پہنچا کہ نبوت کا اعلان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تو حضرت ابو بکر ایک سیکنڈ بھی نہیں رکے۔ انہوں نے ایک بھی سوال نہیں کیا، انہوں نے کوئی دلیل نہیں مانگی، بس وہ کہتے رہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے تو یہ سچ ہے۔ اسی لمحے کے بعد عبداللہ ابن عثمان کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ صدیق یعنی تصدیق کرنے والا۔ ان کا ایمان فوراً، بے جھجک، بے دائر قبول کر لینا تاریخ کا پہلا عظیم واقعہ ہے۔ 30 سے 32 سال کی عمر میں حضرت ابو بکر صرف ایک مومن نہیں رہتے، وہ دعوت کا مرکز بن گئے تھے۔ ان کا اثر، ان کا رویہ، ان کا مقام سب اسلام کے لیے کھل جاتا ہے۔ ان کی دعوت پر کئی عظیم افراد اسلام قبول کر لیتے ہیں، جن میں عثمان ابن عفان، زبیر ابن العوام، طلحہ ابن عبید اللہ اور عبد الرحمن بن عوف شامل تھے۔ یہ صرف دعوت نہیں تھی، یہ ایک انقلاب کی بنیاد تھی۔ 33 سے 35 سال کی عمر تک مکہ کا ماحول تبدیل ہونے لگا تھا۔ قریش کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ نیا دین ان کے بتوں اور ان کی سیاست کے لیے خطرہ ہے۔ اس کے بعد قریش والوں نے مسلمانوں پر ظلم شروع کر دیا۔ حضرت ابو بکر نے اپنی دولت اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ غلاموں کو خرید کر آزاد کراتے، جن میں سب سے مشہور نام ہے بلال ابن رباح۔ جب حضرت بلال کو ٹپکی ریٹ پر لٹا کر ان پر ظلم کیا جا رہا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا تھا۔ ان کی تجارت کی کمائی اب صرف تجارت نہیں تھی، وہ مظلوموں کی آزادی بن گئی تھی۔ 36 سے 37 سال کی عمر تک ظلم اتنا بڑھ گیا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی نشانہ بننے لگے تھے۔ ایک دن کعبہ کے قریب وہ کھلم کھلا قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ جیسے ہی قرآن کی تلاوت کی آواز قریش کے کانوں میں پڑی، قریش کے لوگ ان پر ٹوٹ پڑے۔ انہیں اتنا مارا گیا کہ ان کا چہرہ پہچان میں نہیں آ رہا تھا۔ گھر والوں کو ایسا لگا کہ وہ زندہ نہیں بچیں گے، مگر ہوش میں آتے ہی ان کا پہلا سوال صرف ایک ہی تھا، ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ یہ محبت تھی، یہ وفاداری تھی، یہ صرف دوستی نہیں تھی،
یہ ایمان کا رشتہ تھا۔ 38 سے 39 سال کی عمر تک حالات اتنے سخت ہو گئے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کا ارادہ کر لیتے ہیں۔ وہ حبشہ کی طرف نکلتے ہیں، لیکن راستے میں ایک قبیلے کے سردار انہیں پناہ دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں ابو بکر جیسا آدمی شہر سے نہیں نکالا جاتا۔ یہ سننے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق واپس مکہ چلے جاتے ہیں، لیکن ظلم ابھی بھی کم نہیں ہوا تھا۔ 40 سال کی عمر کے قریب حضرت ابو بکر اب صرف ایک تجارت یا دوست نہیں تھے، وہ اسلام کا سب سے مضبوط ستون بن چکے تھے۔ ان کا گھر دعوت کا مرکز تھا، ان کی دولت اسلام کی طاقت تھی۔ ان کے ساتھ ساتھ ہر امتحان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ مکہ کی راتیں گہری تھی، کعبہ کے گرد بت کھڑے تھے۔ قریش اپنے غرور میں مست تھے، لیکن ایک خاموش انقلاب چل رہا تھا۔ 40 سال کے ابو بکر صدیق اپنی زندگی کا سب سے بڑا قدم اٹھانے والے تھے۔ ہجرت قریب تھی، امتحان اور بڑھنے والے تھے، مگر یہ 30 سے 40 سالوں کے درمیانی 10 سالوں نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ شخص صرف ایمان لانے والا نہیں، یہ ایمان پر سب کچھ لٹا دینے والا ہے۔ 613 سے 614 CE کے قریب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال کے ہو چکے تھے۔ مکہ کا ماحول ابھی بھی سخت تھا، قریش اسلام کو کچل دینا چاہتے تھے، ظلم بڑھتا جا رہا تھا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کا گھر دعوت کا مرکز بنا ہوا تھا۔ پھر وہ لمحہ آتا ہے جو تاریخ بدل دیتا ہے، ہجرت کا فیصلہ۔ 622 CE مکہ کی ایک رات میں قریش نے ایک پلان بنا لیا تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے۔ ہر قبیلے کا ایک جوان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیتا ہے۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے گھر آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں اللہ نے ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا میں ساتھ ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں تم میرے ساتھ ہو۔ یہ وہی لمحہ تھا جس کا انتظار حضرت ابو بکر کو تھا۔ 2 اونٹ پہلے ہی تیار تھے، حضرت ابو بکر نے 2 مہینے پہلے ہی انتظام کر رکھا تھا، جیسے انہیں یقین تھا کہ یہ دن ضرور آئے گا۔ رات کے اندھیرے میں دونوں شہر سے نکلے، سیدھا مدینے کی طرف نہیں بلکہ الٹا رخ کرتے ہوئے غار سور کی طرف۔ پہاڑوں کے درمیان ایک تنگ سی غار تھی، کیب آف سور۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اندر گئے، ہر سوراخ کو اپنے کپڑے سے بند کر لیا کہ کہیں ان سوراخوں میں کوئی زہریلا جانور نہ ہو۔ ایک سوراخ رہ گیا، اس سوراخ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاؤں سے بند کر دیتے ہیں۔ 3 دن تک دونوں غار میں ہی رہے۔ قریش اتنے قریب آ گئے تھے کہ ان کے پاؤں غار کے منہ سے نظر آ رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو کر دھیرے سے کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر ان میں سے کسی نے نیچے دیکھ لیا تو یہ ہمیں دیکھ لے گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا غم نہ کرو ابو بکر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ الفاظ حضرت ابو بکر صدیق کے دل میں ہمیشہ کے لیے بس گئے۔ 35 سال کی عمر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچ چکے تھے۔ یہاں نیا دور شروع ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جنگ میں کھڑے تھے، جنگ بدر، جنگ احد اور جنگ خندق۔ جنگ بدر میں جب قیدیوں کا فیصلہ ہوا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحم کی رائے دی۔ ان کا مزاج نرم تھا لیکن ایمان مضبوط۔ جنگ احد میں جب افراتفری مچی ہوئی تھی اور لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند لوگوں میں شامل تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد دیوار بن کر کھڑے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کر رہے تھے۔ 47 سے 48 سال کی عمر تک مدینہ ایک ریاست بن چکی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مشورے میں شامل رہتے تھے۔ ان کا مقام صرف دوست کا نہیں تھا بلکہ مشیر، رازدان اور سب سے قریب ساتھی کا تھا۔ پھر 628 CE کا وقت آتا ہے، صلح حدیبیہ۔ قریش کی شرطیں ظاہری طور پر سخت تھی، کئی صحابہ پریشان ہو گئے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یقین ہلا نہیں۔ جب کوئی صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح کیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے وہ اللہ کے رسول ہے، ان کا فیصلہ بہترین ہوتا ہے۔ 49 سے 50 سال کی عمر تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اسلام کے نام کر دیا تھا۔ دولت جا چکی تھی، آرام بھی جا چکا تھا، لیکن سکون برقرار تھا۔ ایک وقت آتا ہے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حج کا امیر بنا کر بھیجتے ہیں۔ یہ عزت صرف مقام کا نہیں، اعتماد کا ثبوت تھا۔ اس وقت ریگستان کی رات گہری تھی، مدینے کا آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا۔ 50 سال کے حضرت ابو بکر صدیق اپنی زندگی کے سب سے عظیم امتحان کے قریب تھے۔ ابھی حضرت ابو بکر کا خلافت کا دور شروع نہیں ہوا تھا، ابھی ان کے لیے سب سے بڑا صدمہ باقی تھا۔
لیکن 40 سے 50 سال کے درمیان انہوں نے ثابت کر دیا وہ صرف دوست نہیں، وہ صرف صحابی نہیں، وہ ہر موڑ پر سب سے پہلے کھڑے ہونے والے انسان تھے، ہجرت کے ساتھی، گھر کے حفاظت کرنے والے اور ہر جنگ میں ہمراز۔ اور تاریخ گواہ ہے ایسے لوگ صدیوں میں صرف ایک ہی بار پیدا ہوتے ہیں۔ 632 CE مدینے کا آسمان ایک عجیب سا سکون لیا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب 60 سال کے قریب تھے۔ ان کی زندگی کا اکثر حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا۔ ہر مشورے میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے اور ہر امتحان میں ان کی ڈھال بنے ہوئے تھے۔ پھر وہ دن آتا ہے جسے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مدینے کے قریب اپنے گھر میں تھے۔ جب انہیں خبر ملی کہ حالات نازک ہے، وہ فوراً مسجد کی طرف دوڑے۔ شہر غم میں ڈوب چکا تھا اور پھر وصال ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما دیتے ہیں۔ مدینے کا ماحول ٹوٹ گیا، لوگ ہوش کھو رہے تھے، کچھ یقین نہیں کر پا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نکال کر مدینے کی گلیوں میں پھرنے لگے اور کہہ رہے تھے کہ جو کوئی کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب نہیں رہے، میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ اسی افراتفری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا، جھک کر پیشانی کو چوما۔ آنکھوں میں آنسو تھے لیکن الفاظ صبر سے بھرے ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے قرآن کی آیتیں تلاوت کی۔ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور پکے رسول ہے۔ مسجد میں خاموشی چھا گئی، لوگوں کو ہوش آیا یہ لمحہ صرف بیان کا نہیں تھا، یہ ایک لیڈرشپ کا اعلان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا کے پردہ فرمانے کے فوراً بعد انصار اور مہاجرین کے درمیان مشورہ شروع ہوا۔ جگہ کا نام تھا ثقیفہ۔ یہاں اسلامی ریاست کے مستقبل کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ بحث ہوئی، لوگوں کے جذبات بڑھ رہے تھے، لیکن آخرکار سب کی نظر ایک ہی شخص پر جا کر اٹکی، حضرت ابوبکر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ لوگ حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے جا رہے تھے اور بیعت کرتے جا رہے تھے۔ اب 60 سال کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ بن چکے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت سنبھالتے ہی سب سے بڑا طوفان اٹھا۔ عرب کے کئی قبیلے زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے لگے۔ کچھ جگہ جھوٹے نبی کھڑے ہونے لگے، جن میں سب سے مشہور تھا مسلمہ کذاب۔ کئی لوگوں نے مشورہ دیا فی الحال نرمی سے کام لیا جائے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ سخت اور واضح تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم اگر یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے جانے والے ایک رسی کے ٹکڑے کو بھی روک لیں گے تو میں ان سے جنگ کروں گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ان کی نرمی کے ساتھ ان کی عزم کی سختی بھی نظر آئی۔ 632 سے 633 CE کے درمیان ردہ وارز شروع ہوئی۔ فوجیں بھیجی گئی جن کے کمانڈر تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمہ کے خلاف بھیجا گیا۔ جنگ یمامہ ہوئی، سخت قربانیاں دی گئی۔ آخرکار مسلمہ قذاب کا فتنہ ختم ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لیڈرشپ میں مسلمانوں نے مسلمہ قذاب کو قتل کر دیا۔ اس جنگ میں قرآن کے کئی حافظ شہید ہو گئے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ قرآن کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہچکچائے۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ جو کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو اس کام کو وہ خود کیسے کر سکتے ہیں، لیکن پھر مصلحت سمجھ کر انہوں نے قرآن کو جمع کرنے کی اجازت دے دی۔ اسی دور میں قرآن کو جمع کرنے کا عظیم کام شروع ہوا جس کا ذمہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا۔ 58 سے 59 سال کی عمر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف عرب کو مستحکم نہیں کرتے بلکہ باہر کی قوتوں کی طرف بھی توجہ دے رہے تھے۔ عراق اور شام کی سرحدوں پر فوجیں بھیجی جا رہی تھی۔ اسلامی ریاست اب ایک قبیلے کی حکومت نہیں بلکہ ایک بڑا نظام بن رہی تھی۔ لیکن اس تمام سیاست اور جنگ کے درمیان ان کی زندگی سادہ اور متوازی تھی۔ خلیفہ ہونے کے باوجود ان کا گھر وہی سادہ گھر تھا۔ وہ بازار جا کر خود کپڑے بیچتے ہوئے نظر آتے جب تک کہ صحابہ نے ان کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر نہیں کر دیا۔ اتنے بڑے امیر المومنین ہونے کے باوجود بھی انہوں نے خود کے لیے تجارت کرنی پسند کی، لیکن بیت المال سے خود ہو کر ایک دانہ بھی نہیں لیا۔ امیر المومنین ہونے کے باوجود بھی انہوں نے سب مسلمانوں کے مشورے کے بعد ہی بیت المال سے حصہ لینا شروع کیا۔
अगर वो चाहते तो खुद भी हिस्सा ले सकते थे, क्योंकि वो अमीरुल मोमिनीन थे, उन्हें पूछने वाला कोई नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने बैतुल माल को अपना माल नहीं समझा, बल्कि उसे उम्मत का माल समझा। इसके बाद भी उनका रवैया तब्दील नहीं हुआ। एक दिन एक औरत बकरियों का दूध धोने के लिए उनके पास आई, जैसे पहले आती थी। खलीफा होने के बावजूद भी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद उस बकरी का दूध धोते। ये थी उनकी सादगी की बेमिसाली। 634 सीई हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 60 से 61 साल के करीब थे। बीमारी महसूस हो रही थी। उनकी खिलाफत 2 साल कुछ महीने रही, लेकिन इसका असर सदियों तक बरकरार है। अपने इंतकाल से पहले उन्होंने मशवरा किया और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना जानशीन मुकर्रर किया, ताकि उनके बाद उम्मत में इख्तिलाफ न हो। उनकी वसीयत सादा थी। कफन भी उनका खुद का पुराना कपड़ा। उन्होंने बैतुल माल से ली हुई चीजें भी वापस कर दी। रात गहरी हो चुकी थी। मदीने का आसमान खामोश था। वही शहर जहाँ हिजरत हुई थी, अब उसी शहर में विसाल का गम भी मौजूद था। और इसी के साथ सिद्दीक अपने रब से जा मिलते हैं। उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब दफन किया गया, उसी कमरे में जहाँ उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा रिश्ता था। चला गया वो शख्स जो वफा की मिसाल था, हर दर्द उम्मत के लिए जो ढाल था, सदाकत का सितारा था, ईमान की रोशनी। उसके बाद भी जिंदा है उसकी हर कहानी। ना तख्त का गुरूर, ना ताज की चाहत थी। उसके दिल में बस अल्लाह की इबादत थी। जब दुनिया ने देखा उसका आखिरी सफर, तो रोई थी मदीने की हर एक डगर। ए अबू बकर, तेरी सदाकत को सलाम, तेरा जिक्र रहेगा हमेशा हर जुबान पर आम। सब्सक्राइब करें।